اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ کی جا چکی ہے تو اس کو میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو نئے آنے والے ہیں ان تک بھی وہ سبق پہنچ جائے۔ تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، ان کو ایک ایک کر کے میں اچھی طرح سے سمجھا چکا ہوں۔ یہ معنی ہے اس کے تجوید کے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی حروف کی ادائیگی اس انداز سے کرنا کہ ان کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ تجوید کی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ ہر حرف کو یعنی جس حرف کا جو مخرج ہے اس کو وہاں سے نکالنا، اور مخرج سے ادا کرتے وقت اس حرف کی جو آواز نکل رہی ہے اس آواز کے اندر دیکھنا کہ اس آواز کے اندر کون سی صفات ہیں، یعنی اس کے اندر سختی ہے یا نرمی ہے، پستی ہے، جس کو ہم پر پڑھا جائے گا، اس کو باریک پڑھا جائے گا، یہ صفات ہے۔ تو تجوید کی تعریف ہر حرف کو تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ مثلا قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ اس کا مخرج ہے، یعنی قاف کو ہمیں کہاں سے نکالنا ہے؟ زبان کی جڑ سے نکالنا ہے۔ زبان کی جڑ کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے، وہاں سے قاف کو نکالیں گے۔ تو زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو پر لگاتے ہوئے وہ جو آواز نکل رہی ہے وہاں سے وہ آواز کیسی نکل رہی ہے؟ وہ صفات ہے، یعنی اس کو آواز جو نکل رہی ہے وہ موٹی آواز نکل رہی ہے، قا منہ بھر کے، یہ صفات ہے۔ قا، قاف، قاف بلندی، اس کے اندر بلندی ہے اور اس کو پر پڑھنا ہے۔ تو اس لیے تجوید کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ چیزیں جو بیان کی گئی شروع میں، معنی، تعریف، یہ بھی سمجھنی ضروری ہے۔ یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ تعریف کیا چیز ہے، معنی کیا چیز ہے، مقصد کیا ہے ان کا، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تو پھر اس فن کی اہمیت کا بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ فن کتنی اہمیت کا حامل ہے، تجوید کو سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ تجوید کی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ہم قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی آیت آپ لے لیں، اس آیت کو اگر ہم نے اسی طرح سے سمپل سا پڑھ دیا کہ نہ ان کے مخارج کی رعایت کی نہ صفات کی رعایت کی، تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ جو تجوید کے جو معنی ہے نا، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، عمدگی پیدا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور خوبصورتی پیدا کرنا، صحت ادائیگی کے اندر ان کو زینت بخشنا اپنی آواز کے ذریعے سے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن پاک کو زینت بخشو، اور یہ زینت اسی وقت بخشی جائے گی جبکہ اس کے اصول و ضوابط ہمیں یاد ہوں گے۔ جس حرف کا جو حق ہے اس حرف کو اس کا حق دیا جائے گا تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اگر ان کی جو حقوق ہیں ان کی رعایت نہیں کی جائے گی تو پھر اس کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ اهدنا الصراط المستقیم، ایک ایک حرف کو، سین کو کہاں سے نکالنا ہے، اس کی صفات کیا ہے، صاد کو کہاں سے نکالنا ہے، اس کی صفات کیا ہے، را کو کہاں سے نکالنا ہے، اس کی صفات کیا ہے، را کو کیسا پڑھنا ہے، الف کو کیسا پڑھنا ہے، طا کو کیسا پڑھنا ہے، یہ سب
اهدنا الصراط المستقیم. تو جب ان کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں گے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، اور اگر ان کی رعایت نہیں کی جائے گی، اهدنا الصراط المستقیم اس طرح پڑھا تو عجیب سا لگتا ہے، بڑا بھدا سا لگتا ہے، جو بالکل درست نہیں ہے، ناجائز ہے اس طرح سے پڑھنا. تو اس لیے جب یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رہے گی، تعریف، ان کے معنی، تو پھر ان کو ہم سمجھ جائیں گے. ان کو ذہن نشین کرتے ہوئے پھر ہمیں یہ فکر پیدا ہوگی کہ بھائی یہ سیکھنے کتنے ضروری ہیں، کتنے اہم ہیں تجوید کا یہ فن. بہرحال تجوید کی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. تجوید کا موضوع قرآن پاک کے حروف تہجی یعنی الف با تا ثا وغیرہ. موضوع یعنی کہاں سے بنایا گیا ہے یہ موضوع، یہ فن کیسے وضع کیا گیا ہے، کس چیز سے. تو قرآن پاک کے جو حروف ہیں الف با تا ثا، جن کو حروف تہجی، حروف ہجا کہتے ہیں، یہ اس کا موضوع ہے. قرآن پاک کے حروف تہجی الف با تا ثا وغیرہ یہ سب. تجوید کی غرض قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، یہ غرض، مقصد، یہی مقصد ہے، یہی غرض ہے کہ قرآن پاک صحیح ہو جائے. اللہ نے جس طرح سے اس کو نازل کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے حق کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں. تجوید کی غرض، تجوید کا فائدہ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا، یہ فائدہ ہے اس کا. ظاہر ہے کہ جب تجوید سیکھیں گے تو اس کے مطابق اللہ کے مقدس کلام کو پڑھیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو اس لیے یہ اس کا فائدہ ہے. تجوید کا حکم اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے فرض عین ہے، اور پورا علم تجوید سیکھنا فرض کفایہ ہے. تو میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھا جا سکے. اور قرآن پاک صحیح پڑھنے کے لیے مخارج کا جاننا بھی ضروری ہے، صفات کا جاننا بھی ضروری ہے. مخارج کا جاننا ضروری، صفات کا جاننا ضروری، اور اسی طرح سے مدات کا جاننا ضروری کہ مد ہے تو کہاں، کون سا مد ہے، کتنا کھینچنا ہے. تو یہ جو قواعد ہے ان کا جاننا ضروری، ان کا جاننا ضروری ہے. اور مخارج اور صفات کا جاننا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مخارج اور صفات یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک حرف کا جو مخرج ہے، اگر ہم نے اس حرف کو اس کے مخرج سے نہ نکالا تو حرف بدل جاتا ہے. اسی طرح سے صفات، اس حرف کے اندر جو صفات ہے ان صفات کو اگر ادا نہ کیا تو حرف بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، حرف کے بدلنے سے بھی دوسرا حرف کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، اور صفات جو لازمہ ہیں ان کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے اتنا علم سیکھنا تجوید کا کہ جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے، یہ فرض عین قرار دیا گیا ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں قاف اور کاف کے ذریعے سے. قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، یہ اس کا مخرج ہے. اور قاف کی جو صفات ہے جس کو ہم جانتے ہیں فی الحال، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے، منہ بھر کے پڑھتے ہیں قاف. تو مخرج اگر ہم نے بدل دیا تو مخرج کے بدلنے سے حرف بدلے گا. اسی طرح سے صفات اگر ہم نے بدل دی، صفات کے بدلنے سے بھی حرف بدلے گا. ٹھیک ہے، مخرج کے بدلنے سے، صفات کے بدلنے سے حرف قاف کاف میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور قاف کو کاف میں تبدیل کرنا یہ لحن جلی غلطی ہو جائے گی، جو اصول التجوید حصہ دوم کے اندر جس کا پورا بیان ہے، جو پڑھ رہے ہیں ساتھی ان کو معلوم ہے. بڑی غلطی، لحن جلی غلطی بن جائے گی. اور بعض اوقات لحن جلی غلطی سے معنی بدلتے ہیں
اور فحش معنی بدل جاتے ہیں. ایسے فحش معنی بدل جاتے ہیں کہ اگر نماز میں تلاوت کر رہے ہوں تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. جیسے یہی حرف قاف، قاف اب میں مثال دیا کرتا ہوں کہ قاف، بڑے قاف سے جو ہے، جو اس کی صفات ہیں، صفت استعلا، صفت استعلا کے ساتھ حرف قاف کو ادا کرتے ہیں تو یہ پر پڑا جاتا ہے، قاف پڑا جاتا ہے. قاف سے جو ایک لفظ آتا ہے قلب، قلب کے معنی کیا آتے ہیں؟ دل کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قلب کے معنی دل کے آتے ہیں. اب یہ قاف جو ہے جس کے معنی دل کے آتے ہیں، اس کا مخرج اور اس سے صفات، اگر مخرج کو بھی بدل دیں اور صفت کو بھی بدل دیں تو یہ حرف بدلے گا اور یہ قاف کاف بن جائے گا. اب جیسے ہم قلب کے معنی دل کے آتے ہیں، وہیں چھوٹے کاف سے قلب، قلب کے معنی کتے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں فحش معنی ہو گئے، کہاں دل کہاں کتا. اب قرآن پاک کے اندر جو آیت ہے نا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی آدمی کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے. قلبین، قلبین، قلب کیا معنی؟ دل کے. قلبین، ہم نے کسی آدمی کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے. اب اس کو جو اس کا مخرج ہے قاف کا، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، اور جو اس کی صفت ہے صفت استعلا، اگر ہم نے ان کو ادا نہیں کیا تو یہ قلبین بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور قلبین یعنی دیکھیے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ مخرج اور صفت کے بدلنے سے حرف بدل رہا ہے، اور حرف ایسا بدل رہا ہے کہ اس سے معنی بدل رہے ہیں، اور معنی بھی ایسے فحش بدل رہے ہیں کہ اگر اس آیت کو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی کہاں اللہ فرما رہے ہیں بڑے قاف سے قلبین فی جوف ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، کہ ہم نے کسی کے دل میں دو دل نہیں رکھے، کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے ہیں. تو وہیں چھوٹے کاف سے بن جائے گا قلبین فی جوفی، کسی آدمی کے پیٹ میں دو کتے نہیں رکھے ہیں. کہاں دل کہاں کتا. تو اس لیے فرمایا جو اس کا حکم ہے کہ اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے، وہ فرض عین ہے. وہ اس لیے فرض عین، بات سمجھ میں آگے نا؟ چونکہ ابھی ابتدا ہے تو اس لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں قرآن پاک کے اندر. علیم، علیم کے معنی کیا آتے ہیں؟ جاننے کے. علیم الخبیر، ان اللہ علیم الخبیر، اللہ تعالی جاننے والے، خبر رکھنے والے ہیں، ہے نا؟ اور یہ علیم یہاں عین ہے، اور عین کا مخرج کیا ہے؟ حلق سے ادا ہوتا ہے عین، لیکن حلق میں کس جگہ سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، درمیانی حلق سے. وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، وہاں سے عین کو ادا کرتے ہیں. علیم، ان اللہ علیم، ان اللہ علیم، اللہ جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے اس جو عین کا مخرج ہے، جو اس کو ہمیں حلق سے، درمیانی حلق سے نکالنا ہے، درمیانی حلق سے نکالنے کے بجائے ہم نے اس کو سینے کی طرف سے نکال دیا. اب دیکھیں دو حرف ہیں عین اور حمزہ. عین بھی حلق سے ادا ہوگا اور حمزہ بھی حلق سے ادا ہوگا. فرق کیا ہے؟ جگہ کا فرق ہے. دونوں حرف حلق سے ادا ہوں گے لیکن اوپر نیچے کا فرق ہے کہ عین درمیان حلق سے ادا ہوگا اور حمزہ سینے کی طرف سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اوپر نیچے ہونے سے حرف بدل رہا ہے. عین
درمیانی حلق سے ادا کریں گے عین ان اللہ علیم، اللہ جاننے والے ہیں. اسی کو اگر ہم نے حمزہ میں بدل دیا یعنی سینے کی طرف سے ادا کر دیا ان اللہ علیم، تو اب دیکھیے ذرا سی جگہ بدلی، اوپر نیچے ہوئے، ذرا سی جگہ بدلنے سے مخرج بدلا، مخرج بدلنے سے حرف بدلا، عین سے حمزہ بن گیا. جہاں علیم تھا علیم کو ہم نے علیم پڑھ دیا ان اللہ علیم. تو ان اللہ علیم کا معنی کیا ہے؟ بے شک اللہ جاننے والے ہیں. اور ہم نے اگر اس کو حمزہ سے پڑھ دیا علیم، علیم کے معنی کیا آتے ہیں؟ دردناک کے. ان اللہ علیم، اللہ دردناک ہے. نعوذ باللہ، ہے نا. دیکھیں حرف تھوڑا سا اوپر نیچے ہوا ہے اور اس کے اوپر نیچے ہونے سے حرف بدلا ہے اور کتنے فحش معنی بدلے. یہ اگر علیم کو علیم آپ نے قرآن میں پڑھا ان اللہ علیم خبیر، اس کو اگر آپ نے ان اللہ علیم پڑھ دیا تو یہ فحش معنی بدل گئے اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. تو اس لیے اتنا علم تجوید سیکھنا فرض عین ہے سب کے لیے. قرآن پڑھنے والے کے لیے اتنا علم تجوید سیکھنا فرض عین ہے کہ جس سے یہ ساری چیزیں ہم جان سکیں، مخارج، صفات، یہ تمام چیزیں ہم جان سکیں. تو یہ ہے حکم اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے، فرض عین ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تھا جو گزشتہ سبق تھا، اس کو میں نے دہرایا ہے آپ کے سامنے، چونکہ کچھ ساتھی نئے بھی جڑے ہوئے ہیں اس کے اندر. اور اس کے اندر آخر میں ایک فائدے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تجوید میں ہمارے امام کون ہیں، یعنی ہم تک جو یہ فن پہنچا ہے، یہ نقل ہوتا ہوتا جو پہنچا ہے کس کے ذریعے سے پہنچا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ فن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے. نقل ہوتے ہوتے جس طرح سے اور تمام فنون جو پہنچ رہے ہیں، چاہے وہ علم فقہ ہو، علم حدیث ہو، کہ وہ بھی نقل ہوتے ہوتے سلسلہ وار پہنچ رہے ہیں، اسی طرح سے یہ تجوید بھی اسی طرح سے نقل ہوتے ہوتے پہنچا ہے. تو اس کو یعنی علم تجوید کو، اس فن کو جو ہم تک پہنچایا ہے، تو اس میں ہمارے امام ہیں امام عاصم، جنہوں نے یہ محنت کر کے کوشش کر کے ہم تک پہنچایا. امام عاصم کے دو شاگرد حفص اور شعبہ. تو امام حفص کی روایت میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اکثر دنیا میں امام حفص ہی کی روایت میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف امام حفص کی روایت میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ اور روایتوں میں بھی پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، تو 7 قرات کے اندر قرآن پاک الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے. بروایت حفص تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں، بروایت قالون، بروایت ورش اور بروایت خلف، خلاد، سوسی، شعیب، یہ سب جو ہے نا ان کی روایتوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے الحمدللہ. اب جیسے مثلا سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک قرات ہے جو روایت حفص ہے مالک، اور دوسری قرات ملک یوم الدین. تو اس طرح سے قرآن پاک کے اندر جو قراتیں ہیں وہ دوسرے قراء کے نزدیک ان تمام قراتوں کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور یہ الگ سے فن ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ میں نے یہ فن سیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو بہرحال یہ تھا گزشتہ سبق. اب تھوڑا سا سبق آگے کا بھی پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کا چھوٹا سا بیان ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان، یہ 5 منٹ کی بات ہے، آپ اس کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے.
یعنی اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کا کیا حکم ہے، اعوذ باللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک شروع کیا جاتا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کیا جاتا ہے، تو لہذا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اعوذ باللہ کب پڑھیں گے، بسم اللہ کب پڑھیں گے۔ یہاں تو چھوٹا سا بیان ہے اجمالی طور پر، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا جو تفصیلی بیان ہے وہ اصول تجوید حصہ دوم کے اندر ہے، پورا تفصیل سے بیان ہے، بہت لمبا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اصول تجوید حصہ دوم پڑھیں گے یا جو پڑھ رہے ہیں تو ان کو اس کا علم ہے اچھی طرح سے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، یہ بات کلیئر ہوگی اعوذ باللہ کے بارے میں کہ قرآن پاک جیسے ہی شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھتے پڑھتے بیچ میں قطع کلام ہو گیا، کسی سے ہم نے بات کرنی شروع کر دی، اللہ کے کلام سے پڑھتے پڑھتے کسی اور سے گفتگو کرنی شروع کر دی، تو اب من الشیطان الرجیم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اور بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سورت سے پڑھنا شروع کریں یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بیچ میں شروع ہو گئی تو دونوں سورتوں میں سورہ برات کے علاوہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا یا پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورت شروع ہو گئی تو دونوں سورتوں میں سورہ برات کے علاوہ جو سورہ توبہ 10ویں پارے کے اندر ہے اس کے علاوہ ہر جگہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے قرآن پاک شروع کیا مثلا کسی سورت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو ہم نے سورت سے پڑھنا شروع کیا تو اعوذ باللہ چونکہ قرآن پاک شروع کیا ہے نا، اعوذ باللہ تو پڑھیں گے ہی، اور بسم اللہ اس لیے پڑھیں گے کہ سورت سے شروع کیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورت شروع ہو رہی ہے تو پھر بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ مثلا کوئی بھی سورت ہم نے ختم کی ان اللہ عالم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، ان اللہ یعلم غیب، کوئی بھی سورت ہو بہرحال، اور اس کے بعد جیسے ہی سورت شروع کریں گے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس وقت ہے کہ اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں یا پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورت شروع ہو جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں خاص سورہ برات ہی ہو تو پھر بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے، اختیار ہے آپ کو لیکن پڑھ لینا بہتر ہے، بہتر یہ ہے کہ پڑھ لیے جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو باتیں الگ الگ ہو گئی، کسی سورت سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں یا سورت پڑھتے پڑھتے سورت درمیان میں شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھی جائے گی سورہ برات کے علاوہ، اور کسی سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں یا یا سورہ برات ہی کے درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے لیکن پڑھ لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا، ہم نے سورت کے درمیان سے شروع کیا ہے تو پھر اعوذ باللہ تو پڑھیں گے لیکن بسم اللہ کے بارے میں اختیار ہے۔ اگر آپ اس طرح سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اختیار ہے، لیکن بہتر ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اگر سورت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والنازعات غرقا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پڑھتے پڑھتے سورج درمیان میں شروع ہو رہی ہے، جیسے انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. سورج شروع ہوئی تو بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن اگر درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا. ٹھیک ہے، یہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا. تو اعوذ باللہ کے بارے میں تو بالکل صاف ہے کہ قرآن پاک جیسے ہی شروع کریں گے اعوذ باللہ پڑھیں گے. اور بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورت شروع ہو گئی تو دونوں صورتوں میں سورہ برات کے علاوہ بسم اللہ پڑھی جائے گی. اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا چاہے سورہ برات ہی ہو تو پھر بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کا بیان جو آج کا سبق ہے. بس آج کا سبق اتنا ہی رہے گا، اس کو آپ یاد کر لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا. اور اس کے بعد پھر دانتوں کے نام شروع ہوں گے. دانتوں کے نام ہمیں یاد کرنے ہوں گے. دانتوں کے نام اس لیے آپ کو یاد کرائے جائیں گے چونکہ مخارج کا بیان شروع ہوگا، اور مخارج اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک دانتوں کے نام یاد نہیں ہوں گے. تو سلسلہ ہمارا یہ بھی رہتا ہے کہ ایک سورت کی مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سلسلے کو بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور سورہ فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں. 20-22 ایسی بڑے سورتیں چھوٹی چھوٹی جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، ان کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو صحیح تجوید کے مطابق ان کی مشق ہو جائے تاکہ نماز کے اندر ان کو پڑھ کر کے ہم اپنی نماز کو خوبصورت بنا سکیں. تو آج تو چونکہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اب وقت نکالیں گے اس کے لیے اور وہ سلسلہ بھی شروع کریں گے. ٹھیک ہے، بس کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.